اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ سب کو Q.Grammar پہ خوش آمدید۔ اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے اپنے گرامر کی کلاسز ختم کر لی ہیں، اور جتنا بھی ممکن ہوا، جتنے بھی اس کے اندر میکسیمم آسان ترین کر کے انفارمیشن ہم نے ساری کی ساری ویڈیوز کی شکل میں اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، اور آخر میں ایک سمری بھی اس کی بیان کر دی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے نماز کا ترجمہ، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ ترجمہ کے بغیر نماز کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو پورے فہم کے ساتھ، نماز کو بھی اور قرآن کو بھی فہم کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ تو اس کے لیے آج ہم ایک ایکسکلوسیو لیکچر اللہ اکبر کے نام پہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ اکبر جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کے طور پر کہا جاتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو ساری دنیا سے کٹ کر پھر وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ یہ دیکھیے اللہ اکبر، اور پھر نیچے آخر میں تکبیر ہوگی۔ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر یہ کلمہ ہر مسلمان دن میں سینکڑوں بار یہ کلمہ سنتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے۔ اذان میں 6 بار اور 5 اذانیں ہیں تو یہ 30 بار ہوا۔ اقامت میں بھی 6 بار اللہ اکبر ہوتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور 5 اقامت میں 30 بار ہوا۔ ہر رکعت کی نماز میں 5 یا 6 بار، پہلی رکعت میں 6 بار اور دوسری رکعت میں 5 بار۔ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں تو ٹوٹل 11 بار۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور ٹوٹل یہ 22 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 22 بار ہوا۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں اور یہ 17 بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 22 بار۔ ہر فرض کی نماز کے بعد پھر ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، اللہ اکبر، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار۔ اس طرح یہ ہر نماز کے فرض کے بعد 33 بار تسبیحات اللہ اکبر کی، اور یہ ٹوٹل 5 نمازوں میں اگر پڑھے گئے تو یہ 165 بار، اور ایک دن میں ٹوٹل یہ 229 بار بنتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ تو ایک فرض نمازیں ہیں اور اذانیں ہیں، اگر ہم سنتیں اور نوافل بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں تو یہ فگر جو ہے یہ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ تو دن میں تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کئی بار، سینکڑوں بار وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ اکبر سینکڑوں بار ہر مسلمان دن میں زبان سے ادا کرتا ہے، یہ سنتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پھر اللہ اکبر کی جو اصل روح ہے، یعنی اللہ ہر کام میں بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر اس طرح، یعنی کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ہم بہت زیادہ ہلکا لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو اسی طرح زندگی میں سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، جھوٹ، غیبت، ظلم و زیادتی،
شرم و بے حیائی، بے شرمی، یہ سارے معاملات، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ اکبر کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ آج انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی. اور دیکھیں اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ قدرتیں رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جس طرح اسی قدرت کو مانا جائے، لوگوں نے اللہ کی قدرت کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ قرآن پاک میں 3 بار یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے. سورہ الانعام میں 91 نمبر ہے، الحج میں 74 ہے اور الزمر میں 67، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جاننے کا حق ادا نہ کیا. بے شک اللہ بڑا قوت والا اور بڑا زبردست ہے، عزیز ہے. پھر دیکھیے یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر، یہ اس میں تفضیل ہے گرامیٹیکلی، اور اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں سپرلیٹو ڈگری تک کسی چیز کا مطلب یا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جیسے صغیر سے پہلے الف لگائیں تو اصغر ہو جائے گا، اصغر سب سے چھوٹی چیز. اسی طرح حسن سے احسن، اور علیم سے عالم سب سے بڑا علم والا، اور اسی طرح کبیر سے اکبر سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا بلند نام اللہ کا. اللہ نے اکبر کہا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ساری چیزیں انسان اور اس کے خالق کے ساتھ جو ہے وہ ربط پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اکبر کہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے آخرت کا اجر ہے. یہ سورہ النحل کی آیت مبارکہ ہے، سورہ نحل اور آیت نمبر 41 ہے. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش یہ جان لیں. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو جب مشکل حالات میں مکہ سے ہجرت کی، انہوں نے پہلے وہ حبشہ میں گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، اور پھر دوبارہ مکہ کے باہر سے ہی ہجرت کر کے واپس چلے گئے. پھر تیسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی، اور اسی طرح بہت سارے مسلمان جو ہے وہ ڈائریکٹ مکہ سے مدینہ گئے، گھر بار چھوڑا، مال و متاع چھوڑا، اور اتنی تکلیفیں برداشت کیں. تو اس کے مقابلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں جو تمہیں اجر دے گا وہ بہت بڑی چیز ہے. تو دنیا میں دین پر چلتے ہوئے جو مشکلات برداشت کریں گے تو اس کے عوض میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. تو اگر ہم آخرت کے اکبر کو بڑا نہ جانیں گے تو پھر اس کے لیے تگ و دو بھی نہیں کریں گے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا عذاب بڑا ہے. یعنی اجر تو بڑا ہی بڑا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو عذاب مل گیا تو وہ بھی بہت بڑا ہے. یہ دیکھیے سورہ الزمر کی آیت نمبر 26 ہے، اور آیت کا حصہ ہے آخری حصہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے. لیکن دونوں آیات میں یہ آخری حصہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دونوں آیات میں ہے کہ اجر کے بارے میں اگر یہ جان لیں کہ کتنا بڑا اجر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے کوشش کریں گے، اور اگر یہ مان لیں اور جان لیں کہ اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہے تو پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے. دنیا کے امتحان تو یہی ہے کہ آخرت کے اجر کی کوشش کی جائے اور آخرت کے عذاب سے بچا جائے. تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے. آگے چلتے ہیں، اور آگے فرمایا ذکر اللہ کا. یہ سورہ العنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 45. سورہ العنکبوت
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر فرمایا کہ نماز ہی انسان کو فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یہ بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انسان دنیا میں رہے تو یقیناً وہ ان کاموں سے بچتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ آج نمازیں جو ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور حج پہ دیکھیں جب حج کا وقت آتا ہے تو مکہ میں جگہ نہیں ملتی، ان کو محدود کرنا پڑتا ہے، اتنے لوگ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں. پھر دیکھیں رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی عملی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، روش ویسی ہی کی ویسی رہتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا جو ذکر جس کو نماز اللہ نے فرمایا اس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اس کی روح کو نہیں پہچانتے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں ہم، اور ہم نے اللہ کے ساتھ کیا وعدے کیے ہیں، اور ہم کیا اللہ کے حضور کھڑے کر اپنے دعوے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا تمہارے ساتھ یہ تعلق ہے، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے. جب پڑھا جائے گا تو پھر اس پہ عمل بھی نہیں ہوگا اور اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. اور آگے چلتے ہیں. ذکر جب ہوا تو صرف نماز ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ سورہ الحجر کی آیت مبارکہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. تو جیسے نماز کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کی خشیت دل میں نہیں آئے گی. اسی طرح جب قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے، اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور دونوں چیزیں بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے. جب قرآن کو بھی بغیر سمجھے پڑھیں گے تو پھر جو زندگی گزارنے کا طریقہ یا زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر انسان اپنی منچاہی زندگی گزارے گا. تو اس کو سمجھ لیجئے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آگے چلتے ہیں. پھر دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق بڑی ہے. یہ سورہ المومن کی آیت مبارکہ اس کا بھی آخری حصہ ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے بنسبت یقیناً بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ نے یہاں پہ اپنی خلقت کو، اپنی تخلیق کو بہت بڑی چیز فرمایا. اور اس آیت کا جو پس منظر ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے انہیں اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ انسان جب مر جائے اور مٹی میں چلا جائے اور مٹی ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے یعنی اوپر یہ آسمان اور یہ پوری جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کو ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست تخلیق کی ہے. یہ کائنات جس کو اللہ نے بنایا یہ تمہارے بنانے سے بہت بڑی چیز ہے، اور وہ بھی تمہارا بنانا دوبارہ تخلیق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کی تخلیق کر رہا. تو یہ کوئی دوبارہ انسان کا اٹھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر اللہ کی باقی تخلیق کو دیکھو، آسمان دنیا. اور دیکھیے آج کے دور میں تو ہمارے پاس سائنس ہے، اور سائنس کی جو تحقیق ہوئی ہے اور اس نے کائنات کو جو دیکھا ہے اور اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے، آپ جا کے ذرا یوٹیوب میں دیکھیں، کاسمولوجی لکھیے اور آپ دیکھیں کہ آسمان دنیا آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اور کتنی بڑی یہ کائنات ہے. اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور میں تو لوگوں کو ادراک نہیں ہوگا کہ یہ کائنات جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہے، ان کو تو صرف آسمان نظر آتا تھا. لیکن آج اگر ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے؟ کیوں مضبوط تو دور کی بات، ایمان تو ہونا بھی مشکل ہے،
اس کا بھی یقین نہیں ہے، بس نامی طور پر مسلمان ہیں اور ایمان کے تقاضے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، بعد کے لوگوں کے لیے، آج کے دور کے جو سائنس نے جو تحقیق کی اور جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ تو آج ہمارے اوپر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی جو دین لے کر آئے وہ برحق ہے، اور اسی پہ عمل کر کے دنیا میں زندہ رہیں گے تو نجات کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یعنی دنیا کی کامیابی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے، مس کنسیپٹ ہے کہ جی اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں اور آخری نبی ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں، اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو ہم تو جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نبی چونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے اور ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ بھائیو یہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے کہ اللہ کی رضا، اس رحمت تک پہنچنے کے لیے جس رحمت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو لے کر جنت میں لے جائے گا، اس کا کرائٹیریا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہوگا تو رحمت میں داخل کرے گا، ناراض ہوگا تو پھر کبھی رحمت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ تو آیت مبارکہ ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا مومنین اور مومنات سے، تو ہم مومن بنیں گے، ہماری عورتیں مومنات بنیں گی، تبھی جا کے یہ وعدہ پورا ہوگا، تبھی اللہ کی جنتیں ملیں گی اور تبھی اللہ کی رضا ملے گی۔ اور اس رضا کے لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر میں دیکھیں رضا کے برعکس، جیسے آخرت کے اجر کے برعکس آخرت کا عذاب ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے برعکس جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ سورہ المومن کی آیت مبارکہ ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کافروں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ روزانہ آوازیں صدائیں لگتی ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ اللہ کی فلاح اور بھلائی یعنی نماز کی طرف، ایمان بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھو۔ اور پھر قرآن پاک میں آیت مبارکہ 2 بار یا سے زیادہ بار شاید آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو ایمان والوں کو ایمان بڑھانے کی یا ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے،
تو فرمایا یعنی کافر تو اس کے اندر ہیں لیکن مسلمان بھی جو ایمان کی طرف نہیں آتے. فرمایا کہ اگر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا تھا ایمان کی طرف آؤ اور تم انکار کرتے تھے اور آج دوزخ کے سامنے کھڑے ہو اور اپنے اوپر غصہ کر رہے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت اللہ تمہارے اوپر بہت زیادہ غضبناک ہوتا تھا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا. لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہے. اور پھر دیکھیے اللہ کی ناراضگی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم بھی ہے، اللہ غفور و رحیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتلا دیا کہ اگر ناراض آپ نے اللہ کو کر دیا تو فوراً توبہ بھی کریں اور اللہ کو راضی کر لیں. کیوں؟ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان العذابی هو العذاب العلیم. اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ تو ساری چیزیں یاد رکھیے گا. اللہ کا اجر بڑا ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کی تخلیق بڑی ہے، اللہ کی رضا بڑی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی بڑی ہے. جیسے اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اب اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر بھی ہے. تکبیر کیا ہے؟ یہ آیہ مبارکہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 185 ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 2 آیات ہیں ان میں رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ نازل کی گئی اور اس کے لیے بتایا گیا کہ تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلے امتوں پر تھے. اور اسی طرح پھر رمضان کے روزوں میں یہ سہولت بھی دی گئی کہ بیمار ہو تو چھوڑ دو، سفر میں ہو تو بھی چھوڑ دو. تو ان آیات کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا، یعنی روزے دیے، ایمان دیا، ایمان والے کے گھر پیدا کر دیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور قرآن پاک دیا. یعنی ان پچھلی آیتوں میں قرآن کا بھی ذکر ہے. رمضان جو ہے وہ جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن دیا ہدایت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہدایت کے لیے تمہیں دی ہیں ان پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ لعلکم جو ہے انشاءاللہ ہم جب اس آیات پہ پہنچیں گے تو پھر اس پہ تفصیلاً ہم گرامیٹیکلی بات کریں گے کہ لعلکم کیوں کہا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ مزید یہی چیز سورہ الحج میں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. جب حج کے موقع پر ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور یا پھر دنیا میں باقی لوگ قربانی کرتے ہیں، تو جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس وقت فرمایا کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. یعنی یہ جانور جو ہیں اس نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. تو اللہ نے تمہیں یہ جانور دیا، جب اس کو حلال کرو تو پھر اس کے اوپر تکبیر کہو اور اللہ کو بڑا جانتے ہوئے، صرف زبانی کلامی نہیں. اچھا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کو بڑا ماننے کی. ہمارے ہاں ایک مربی جناب حامد حسن صاحب تھے، میرے استادوں میں سے. یہاں سے چلے گئے، پاکستان شفٹ ہو گئے اور وہ ایک بڑی اچھی مثال بیان کرتے تھے اللہ کو بڑا کیسے مانا جائے. تو وہ فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑا افسر ہے، بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری پہ ہے. اس کے اوپر صرف کمپنی کی 2 جو ہے بڑے لوگ، ایک اس کا کہہ لیجیے جنرل مینیجر ہے اور ایک کمپنی کا مالک ہے، باقی ساری کمپنی اس کے نیچے ہے. اب وہ اپنے بیٹھا ہے آفس میں کام کر رہا ہے تو اس کا جو جنرل مینیجر ہے وہ اسے ایک ٹاسک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تم نے آج ہی 5 بجے سے پہلے ختم کر کے اٹھنا ہے اور مجھے بہت ضروری چاہیے.
اب وہ بندہ شروع ہوتا ہے کام کرنے میں مگن ہو جاتا ہے، ادھر سے کوئی فون آتا ہے تو اس کو بھی وہ اٹینڈ نہیں کرتا، اپنے پی اے سے بھی کہہ دیتا ہے کہ کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دو، اسے گھر سے بھی کال آئی تو اسے بھی کہہ دیتا ہے ان سے بھی کہ میں ابھی بہت مصروف ہوں، میں بعد میں بات کروں گا۔ تو یہ اس طرح یعنی وہ اپنے اس میں مشغول ہوتا ہے اپنے کام میں، کسی کی بات نہیں سنتا، کیوں کہ اس کا جو بڑا مینیجر ہے اسے کام ختم کر کے دینا ہے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور اس کو کال آتی ہے، اور وہ کال جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑے اس کے جو کمپنی کا مالک ہے، مینیجر سے اوپر، جنرل مینیجر سے اوپر، اس کی کال آتی ہے۔ تو وہ جب وہ اٹھاتا ہے، سنتا ہے، تو وہ کمپنی کا مالک اسے کہتا ہے کہ فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ تو اب بتائیے آپ کہ کیا وہ شخص اسے یہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ ضروری کام ہے اور مجھے جنرل مینیجر صاحب نے دیا ہوا ہے، میں وہ ختم کر کے آؤں گا؟ نہیں، وہ فوراً اٹھتا ہے، ساری چیزیں پھینکتا ہے اور بڑے کے آفس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا بڑے کو بڑا ماننا، اللہ کی کبریائی کو ماننا۔ جس حال میں آپ بیٹھے ہیں، جتنا ہی بھی ضروری کام کر رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے کال آ جائے، بڑے کی طرف سے کال آ جائے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو فوراً اٹھا جائے اور فوراً سارے کام ختم کریں گے تو اللہ کو بڑا مانیں گے۔ دنیا میں حرام مال کمانے کا موقع مل رہا ہے، یاد آتا ہے کہ حرام مال جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں لے جائے گا، تو اگر چھوڑ دیا تو اللہ کو بڑا مانا۔ جھوٹ بولنے کا موقع آیا، جھوٹ چھوڑ دیا تو اللہ کو بڑا مانا۔ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنا ہے، اس کی صدا آپ کو آتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو جاری کرو، تو اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا تو کیا کیا امت نے؟ اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ جنہوں نے اللہ کو بڑا مانا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم سمجھ کے ان کو دیکھیں گے۔ تو یہی کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کو بڑا ماننا زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو یہ جناب آپ دیکھیے اللہ اکبر کے اوپر ایک ایکسکلوسیو لیکچر تھا، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کا اجر بڑا ہے، اللہ کا عذاب بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کی تخلیق بڑی ہے، اللہ کی رضا سب سے بلند ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی سب سے بڑی ہے، اور روزانہ ہم سینکڑوں بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد جب ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہیں گے تو یہ باتیں ہمارے جو ہے وہ مد نظر ہونی چاہیے۔ اور آخر میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ بھی ایک پکار ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر ہم نے اس کو اپنے آپ کو پیش کیا یہ سن کر تو ہم نے اللہ کو بڑا مانا، اور اللہ اکبر اور اللہ کی جو تکبیر ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔